بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ، اس سے گزشتے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹاپک ڈسپرشن آف لائٹ. تو ڈسپرشن آف لائٹ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس وائٹ لائٹ ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس کیا ہے جی، وائٹ لائٹ جو ہے یہ کمپوز جو وائٹ لائٹ ہے یہ مل کر بنی ہوئی ہے 7 کلر سے، کمپوز آف 7 کلر. تو وہ 7 کلر کون کون سے تھے؟ وہ 7 کلر تھے ہمارے پاس جی، جس کو ہم نے نام دیا تھا ویب گائر کا. تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا وائٹ لائٹ کے بارے میں. اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس رینبو فارمیشن. کون سا ٹاپک ہے جی؟ رینبو فارمیشن. رینبو کیسے بنتی ہے جی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے بعد اچانک بارش ہوتی ہے جب، تو بارش کے بعد اچانک دھوپ نکل آتی ہے. تو جو ہی دھوپ نکل آتی ہے تو ہمیں پہاڑوں یعنی کسی ایک ڈائریکشن میں، نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ، کسی ایک ڈائریکشن میں ہمیں پہاڑوں پر ایک قوس قزح یا جس کو ہم رینبو کہتے ہیں وہ نظر آتی ہے. تو اس رینبو میں ہے کیا؟ اس رینبو میں بھی ڈسپرشن آف کلر ہوتی ہے، یعنی مختلف قسم کے کلر ہمیں واضح نظر آتے ہیں. یہ ویب گائرس، یہ 7 کلر ہوتے ہیں. تو اس کا فینامنا ہے کیا؟ میں نے کہاں سے آپ کو کہا، میں نے آپ کو بتایا کہ جیسی بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد اچانک کیا نکل آتی ہے؟ بعض اوقات دھوپ نکل آتی ہے. تو جو ہی دھوپ نکل آتی ہے تو اس دھوپ میں ہمیں پہاڑوں پر خاص کر کسی ایک ڈائریکشن میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، کسی ایک ڈائریکشن میں ہمیں ایک قوس قزح یا ایک رینبو نظر آتی ہے. اس رینبو میں کیا ہوتے ہیں؟ فارمیشن آف ڈفرنٹ کلرز ہوتی ہے. تو وہ فارمیشن آف ڈفرنٹ کلر کیا ہیں؟ وہ 7 قسم کے مختلف کلرز بنے ہوتے ہیں، جسے ہم سمپلی نام کس کا دے دیتے ہیں؟ رینبو کا. تو یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ آفٹر رین، بارش کے بعد کیا ہو جی؟ سب سے پہلے اس میں جو میجر کاز ہے، وجہ ہے رینبو بننے کی، وہ ہے بارش. بارش کے بعد اچانک کیا ہوتا ہے؟ سن لائٹ، دھوپ نکل آتی ہے. تو اس سن لائٹ میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ رینبو ملتی ہے. اور یہ رینبو جو ہوتی ہے، یہ فارمیشن کتنی ہوتی ہے؟ 7 کلر کی. تو یہ 7 کلر یا یہ جو رینبو میں مختلف قسم کے کلر بنتے ہیں، یہ بنتے کیسے ہیں؟ اصل میں اس کا کانسیپٹ ایسے ہے کہ جو ہی بارش کے بعد اچانک دھوپ نکلتی ہے تو بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے، جن کو ہم کہتے ہیں ڈراپلیٹ، ڈراپس یا ڈراپلیٹ، یہ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے جن کا میس، وزن جو اپنا ہوتا ہے، میس یہ ہوا سے بھی ہلکا ہوتا ہے، تو ہوا ان کو کیا کر لیتی ہے؟ کیری کر لیتی ہے، اوپر اٹھا لیتی ہے. تو یہ پوری فضا میں، اس میں فضا میں کیا ہوتے ہیں؟ محلق ہوتے ہیں، یعنی تیرتے رہتے ہیں، کچھ اپ ڈاؤن، اوپر نیچے. ان میں یہ جو ڈراپلیٹ چھوٹے چھوٹے بارش کے دھوپ میں تیرتے ہیں، ان میں سے کچھ ایک ہم ڈراپلیٹ کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹا سا ڈراپلیٹ تھا، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو فرض کرتے ہیں مائکروسکوپ کی مدد سے، وہ چھوٹے سے کلر کو کس کی مدد سے جی؟ مائکروسکوپ کی مدد سے ہم نے اس ڈراپلیٹ کو بڑا کر دیا. فرض کرتے ہیں یہ ڈراپلیٹ ایک آ گیا، ٹھیک ہے. ہوتا ہے چھوٹا سا ہے، لیکن میں نے ادھر آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کر دیا؟ بڑا سا کر دیا تھا کہ ہم اپنے اس ایکسپیریمنٹ کو یا رینبو فارمیشن کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو ایزیلی سیکھ سکیں. تو یہ ہوا میں بہت سے کروڑوں کی تعداد میں کیا ہے؟ تیر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں، لیکن ہے کہ ڈراپلیٹ آف رین ہے، بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں جن کا وزن یا جو میس ہوتا ہے وہ ہوا سے کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے. تو وہ ہوا میں مختلف ڈائریکشن کیا ہوتے ہیں؟ سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں، اپ ڈاؤن وائبریشن کرتے ہیں، اوپر نیچے، دائیں بائیں. تو ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہی دھوپ، میں نے ایک ڈراپلیٹ کو آپ کو بڑا کر کے بتا دیا، اس پر یہ سن لائٹ پڑتی ہے، اچانک جو دھوپ نکل آتی ہے اس پر آ کر پڑتی ہے. تو اب یہ کیا آ گیا؟ یہ ڈراپلیٹ یہ ایک کرسٹل ہے، یعنی بالکل شفاف ہے. اس کے آپ کو کسی طرف سے دیکھیں گے تو اگر دائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں تو بائیں طرف واضح نظر آئے گا، یعنی یا سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی بیک ورڈ میں جو چیز پڑی ہوگی وہ نظر آئے گی. تو یہ بھی ایک قسم کا ہمارے پاس ڈراپلیٹ اس وقت کام کر رہے ہیں پرزم کی طرح. اس کو ہم پرزم کی طرح ہینڈل کریں گے.
تو اس پر جو ہی یہ آ کر وائٹ لائٹ ہے، سورج کی رے ایک روشنی ہے، یہ آ کر اس پہ انسیڈنٹ ہوئی، اس پر آ کر پڑی، تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جب بھی رے آف لائٹ، وائٹ لائٹ یا رے آف لائٹ سمپلی کسی سرفس سے ٹکراتی ہے تو وہ اگر رے میڈیم سے، جس طرح میں وہاں نہیں کھڑا ہوں ابھی چاروں طرف ہوائی ہوا ہے، تو میں سامنے اسکرین کو دیکھ رہا ہوں تو اسکرین پہ شیشہ لگا ہوا ہے، تو جس اسکرین پر دیکھ رہا ہوں وہ آگے میرا ڈینسر میڈیم، چونکہ شیشہ گلاس کو ہم نے پڑھا تھا ڈینسر میڈیم ہے، یا واٹر جو ہوتا ہے یہ ہمارے کے ہوتا ہے ڈینسر میڈیم ہوتا ہے. تو جب یہ ایئر ٹو ڈینسر میڈیم میں کیا ہوتی ہے، رے آف لائٹ انٹر ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے اس میں، تو وہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے. جبکہ دوسرا یہ کانسیپٹ یہ پڑھا تھا کہ جب بھی ڈینسر ٹو کدھر جاتی ہے جی، ڈینسر ٹو جاتی ہے رے میڈیم میں جاتی ہے، تو یہ نارمل سے بینڈ اوے ہو جاتی ہے، پرے ہٹ جاتی ہے. یعنی رے ٹو جب ڈینسر جائے گی تو ٹوارڈز نارمل کی طرف مڑ جائے گی. یہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب یہ ریئر سے آتی ہے، یہ نیچے پانی وغیرہ ہے، یہ ریئر میڈیم سے آئیے، تو یہ ریئر میڈیم سے جب انٹر ہوگی نیچے پانی وغیرہ میں، نیچے گلاس کچھ رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا نارمل ہم نے پڑھا تھا کہ بالکل سیدھی لائن بنتی ہے یہ نارمل. تو جب یہ رے ٹو ڈینسر آتی ہے تو بجائے اس کے یہ آگے چلنے کے، یہ شروع کے پہلے ٹاپک کے کانسیپٹ ہیں، چونکہ اس میں استعمال ہوں گے تو ہم اس کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں. تو بجائے یہ اس طرح آگے جانے کے، یہ کیا ہو جاتی ہے ٹوارڈ نارمل کی طرف تھوڑی ٹوارڈ نارمل بینڈ ہو جاتی ہے، تو یہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے. لیکن دوسرا فنامنا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جب رے آف لائٹ کیا ہوتی ہے ڈینسر میڈیم ٹو، یعنی پانی وغیرہ میں سے ہوتی ہے ہوا کی طرف جاتی ہے، تو بعد ایئر میڈیم میں یا ریئر میڈیم میں جاتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے یہ نارمل بن گیا اس کے ساتھ. تو بجائے یہ نارمل کی طرف مڑنے کے، پہلے تو یہ اس کو اس طرح جانا چاہیے، تو اس طرح سے جا نہیں سکتی. ریفریکشن لا یہ نہیں کہتا کہ یہ سیدھی راستہ نہیں طے کرے گی، تو یہ بجائے نارمل کی طرف مڑنے کے یہ کیا ہوتی ہے نارمل سے اس طرف بینڈ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا ڈینسر ٹو ریئر میڈیم گیا، جبکہ اس میں ہم نے ریئر سے ڈینسر میڈیم میں داخل کیا، اس کو انٹر کیا. تو یہ اس کے ویسے کنسیپٹ تھے. تو یہ رے آف لائٹ جب اس ڈراپلٹ سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہوا، یہ یہاں بنے گا نارمل. تو پریزم میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس طرح کیا تھا کہ یہ رے آف لائٹ جب پریزم میں انٹر ہوتی ہے تو یہ 7 کلرز میں ڈسپرس ہو جاتی ہے آگے. تو جب یہ 7 کلر میں ڈسپرس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، جب یہ سرفس سے باہر نکلتی ہے دوسری سرفس سے، یہ انٹر ہوئی اس سے، اس طرح اس کا یہ اینگل چینج ہوا، یہ 7 کلرز میں آ گئی. لیکن جب دوسری طرف سے یہ باہر نکلے گی تو یہ کیا ہو جائے گی، مزید بینڈ ہو جائے گی. یہ ہم نے پڑھا تھا پریزم میں کہ وائٹ لائٹ پریزم میں 7 کلر میں اپنے آپ کو شو کرتی ہے. تو یہ بھی ہم نے اس کو بھی ایک پریزم مان لی ہے. تو جو ہی اس پر یہ انٹر ہوتی ہے تو اس طرح یہ 7 کلرز آ کر یہ تھوڑا بینڈ ہو جاتی ہے. تو 7 کلر اس وائٹ لائٹ، یہ جو وائٹ لائٹ ہے یہ 7 کلر میں اپنے آپ کو شو کرتی ہے. یعنی ایک وائٹ لائٹ سے ہمیں 7 کلر، یہ جو میں نے پڑھایا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا وائلٹ، انڈیگو، ریڈ، بلو وغیرہ، ریڈ. تو یہ ہم نے ویب گائر پڑھا تھا. یہ ان 7 کلرز میں یہ ہو جاتی ہے جی ڈسپرس ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. تو جب یہ یہاں پر آ کر ٹکرائی، یہاں پر یہاں سے یہاں تک آنا، یہ آ گیا ریفریکشن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ رے میڈیم سے جب یہ ڈینسر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو یہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے. یہ آ گیا ہمارا ریفریکشن. یہ کنسیپٹ ہے ڈینسر میڈیم، ریئر میڈیم تو جب ڈینسر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے، یہ بجائے سیدھا راستہ طے کرنے کے یہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے. تو یہ تھوڑی نارمل کی طرف مڑ گئی اس طرح. تو نارمل کی طرف مڑنے کے بعد کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو 7 کلر میں شو کیا. فرض کرتے ہیں یہ 7 کلر ہیں، اس طرح اس نے 7 کلرز میں اپنے آپ کو شو کیا. تو پریزم میں کیا ہوا تھا، دوسری طرف سے باہر نکل آئی تھی. جبکہ اس ڈراپلٹ میں کیا ہوتا ہے، اس ڈراپلٹ میں یہاں سے ٹرائی کی تو یہاں سے ٹرائی کرنے کے بعد اس طرح یہ پیچھے بیک ورڈ مڑتی ہے، پیچھے کی طرف مڑے گی اس طرح. اب یہاں فنامنا سمجھنے ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. یہاں سے ٹرائی کرنا، پھر نارمل کی طرف مڑ جانا، اس کو ہم نے پڑھا کیا چیز، ریفریکشن. ٹھیک ہو گیا. اور جب کیا پھر میں نے آپ یہ چیز ہم نے ایک کنسیپٹ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ جب یہ ڈینسر سے ریئر کی طرف جاتی ہے تو ہم بعض اوقات اس اینگل پر اس کو پھینک دیتے ہیں کہ وہ باہر نہیں جاتی بلکہ اسی سرفس کے اندر مڑ آتی ہے.
اسی سرفس کی کیا ہو جاتی ہے اندر مڑ آتی ہے. اس کو ہم نے پڑھا تھا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. تو یہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہم نے پڑھا تھا. پہلا یہاں سے یہاں تک آنا بوائز اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب رے میڈیم سے ٹکرائی اس کی سرفس کے ساتھ تو یہ تھوڑی نارمل کی طرف مڑ گئی. تو آپ نے آپ کو 7 کلر میں شو کیا اور مڑی نارمل کی طرف, اس نارمل کی طرف. اس ٹاپک کو ہم نے کیا کہا, یہ کنسیپٹ کیا ہے, ریفلیکشن ہے. جبکہ بجائے دوسری طرف سے باہر نکلنے کے اسی ڈراپلیٹ کے اندر اس کی دوسری طرف سرفس سے ٹکراتی ہے تو یہ دوبارہ 7 کلرز میں یہ جہاں سے انٹر ہوئی تھی اسی کی نچلی سائڈ, اسی کی ڈاؤن سائڈ سے نچلی سائڈ سے کیا ہو جاتی ہے, یہ 7 کلر میں واپس آ جاتی ہے. یہ جو ابھی یہاں ٹکرانا یعنی سرفس سے سرفس کی دوسری طرف ٹکرانے کے بعد یہ باہر نہیں نکلی بلکہ اسی میڈیم کے اندر اسی سرفس کے اندر واپس آ گئی. تو یہ فنامنا آ گیا کہ یہاں سے یہ ٹکرائی یہاں اسی میڈیم کے اندر, بجائے اس طرح باہر جانے کے ادھر جانے کے ادھر جانے کے یہ باہر نہیں گئی بلکہ اسی سرفس کے اندر مڑ آئی. تو ہم نے اس کو پڑھا تھا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. تو یہاں بھی یہ بھی ہو گیا. اس فنامنے کو کیا کہیں گے, TIR. یہاں سٹرائی کرنے کے بعد یہ جو واپس آئی اس کو کیا کہتے ہیں, ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. تو یہ جو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوا تو جب یہ 7 کلرز میں باہر آئی, جس طرح ہم نے پریزم میں پڑھا تھا کہ پریزم کے دوسری یہاں سٹرائک ہونے کے بعد یہاں یہ 7 کلرز میں دوسری طرف سے مزید بینڈ ہو کر بھی 7 کلر میں یہ باہر آئی. اس کو ہم نے پڑھا تھا ڈسپرشن. اس کو ہم نے بوائز کیا پڑھا تھا, ڈسپرشن. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریمبو فارمیشن ہے اس میں 3 قسم کے کنسیپٹ جو ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, یا اس میں 3 قسم کے کنسیپٹ لائز کرتے ہیں. پہلے کیا ہے, ریفریکشن وائٹ لائٹ کا یا ریز آف لائٹ کا, رے آف لائٹ کا کسی سرفس سے ٹکرانا, پھر 7 کلرز میں اپنے آپ کو ڈسپرس کرنا. وہ وائٹ لائٹ جو ہے یہ 7 کلرز میں اپنے آپ کو شو کرتی ہے. یہ پرزم کی خاصیت ہے کہ یہ وائٹ لائٹ کو 7 کلر میں کیا کرتا ہے, شو کرتا ہے. تو یہ ڈراپلیٹ بھی ہے, یہ بھی بالکل پرزم کی طرح, کیونکہ پرزم کو ہم نے پڑھا تھا دس ون از ٹرانسپیرنٹ. پرزم جو ہوتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. پرزم جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جی, ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈراپلیٹ بھی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہم نے کیا پڑھا تھا. ٹرانسپیرنٹ کیا ہوتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ گاڑی میں اگر آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سفر کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے جو ونڈ پین لگا ہوتا ہے, یعنی جو سامنے شیشہ لگا ہوتا ہے, اس میں آپ کو اندر بھی نظر آتا ہے باہر بھی نظر آتا ہے. کھڑکیوں میں بھی گھر کے ونڈو رومز کی جو گھر کے رومز کی جو ونڈو ہوتی ہیں اس میں بھی ایسے پین ایسے شیشے لگے ہوتے ہیں جن میں باہر بھی نظر آتا ہے اندر بھی نظر آتا ہے. تو یہ باہر نظر آنا یا اندر نظر آنا اس کو کیا کہتے ہیں, کرسٹلائزیشن یا ٹرانسپیرنسی یا کیا جی, ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہوتا ہے وہ, جس میں اندر بھی نظر آئے اور باہر بھی نظر آئے. جس میں گلاسز آدمی پہنی ہوتی ہیں, جن لوگوں کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے تو اس جو گلاسز جو ہوتی ہیں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں, اس میں بھی دونوں طرف کے ہوتا ہے نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارا ڈراپلیٹ ہے یہ بھی اصل میں ہے کیا, ٹرانسپیرنٹ ہے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ بھی بالکل بیہیو کرے گا جسٹ لائک ہمارے پرزم کی طرح. تو یہ پڑھا ہم نے رینبو فارمیشن میں کہ یہ جو سورج کی رے آف لائٹ ہے, وائٹ لائٹ ہے, یہ سٹرائک اس کے ساتھ سٹرائک اس نے جو وہاں میں تیر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹ تیر رہے تھے, ان میں سے ہم نے ایک ڈراپلیٹ لے لیا. تو اس ڈراپلیٹ پر ہم نے اپنا ایکسپیریمنٹ کیا. تو اس میں ایک رے وائٹ لائٹ یعنی سن لائٹ جو ہے اس کی ایک رے سٹرائک کرتی ہے. اس میں سٹرائک ہونے کے بعد چونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو یہ اپنے آپ کو 7 کلر میں شو کرتی ہے. اب یہاں تک 7 کلر میں آ جانا یا یہاں اس طرح بینڈ ہو جانا, یہ آ گیا ریفریکشن. پہلا کنسیپٹ کیا ہے, اس میں 3 کنسیپٹ ہیں, ریفریکشن, دوسرا کیا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن, اور تیسرا کیا ہے جی ڈسپرشن. تو تینوں اس میں لائز کرتے ہیں. کیسے, پہلے یہ آ گیا یہاں سے مڑ جانا, یہ رے آف لائٹ کے یہاں سے ٹرائی کرنے کے بعد سیدھا جانے کی بجائے نیچے کی طرف بینڈ ہو جانا 7 کلر میں, اس کو کیا کہ ہم نے پڑھا ریفریکشن. یہ والا آ گیا ریفریکشن. دوسرا بجائے باہر نکلنے کے اسی سرفس کے اندر یہ واپس آ جاتی ہے, تو اس کو ہم نے کیا پڑھا, ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن میں پڑھا تھا. یہاں یہ آ گیا واپس پیچھے آ جانا 7 کلر میں, کیا یہ TIR یہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہو گیا. جبکہ جس سرفس سے ٹکرائی ہے اسی سرفس کے نچلے حصے سے ڈاؤن ورڈ یہ باہر نکلاتی ہے 7 کلرز میں, اس کو ہم نے کیا پڑھا ڈسپرشن. تو اس طرح یہ جو 7 کلرز آپ نظر آتے ہیں, ہم نے ان کو کس کی فارمیشن کا نام دیتے ہیں, رینبو فارمیشن.
तो लेट हैव ए ग्लांस ऑफ आवर टॉपिक, अपने टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं। पेज नंबर है G100, इसमें टॉपिक है हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रेनबो फॉर्मेशन में क्या है, रेनबो फॉर्मेशन में हमेशा 3 कंसेप्ट लाइज करते हैं। एक है रेफ्रैक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किसी सरफेस का सटाई करके, जिस तरह ये मैं अभी रूम में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास टेनिस का बॉल हो तो मैं जो ही उसको दीवार पर मारूंगा तो क्या होगा, वो दीवार से सटाई करके दोबारा मेरी तरफ आ जाएगा, यानी सामने अब पूरी एक ही सरफेस में है, इस तरह बार बार नहीं जा रहा। तो सटाई करके ये दोबारा मेरी तरफ आ गया, हुआ क्या, यहीं से फेंक के यहीं वापस आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी किसी सरफेस पर, असल ये है ना, किसी सरफेस पर हमने इसमें ये पढ़ा था पहले, यहाँ से गुजारी थी रे ऑफ लाइट, वो प्रिज्म के इस तरफ मुड़ गई, दूसरी गुजारी थी इस तरफ मुड़ गई, तीसरी इस तरफ मुड़ गई, चौथा हमने ऐसा देखा था जिसमें क्रिटिकल एंगल पड़ा था कि उसी सरफेस के अंदर दाखिल हो गई थी, उसको हमने क्रिटिकल एंगल या 90 डिग्री का एंगल कहा था। और ये उससे ऊपर जो हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया था, एक ऐसा एंगल लिया जिसमें बजाय बाहर जाने की उसी सरफेस में वापस आ गई, उसी सरफेस में ये यहाँ वापस आ गया, तो ये उसी सरफेस में पीछे की तरफ मुड़ गया, बाहर नहीं निकला। तो ये उसी सरफेस में वापस आ जाना, इसको TIR कहते हैं या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और 7 कलर्स में अपने आप को डिस्पर्स कर देना, 7 कलर्स में अपने आप को शो कर देना, इसको क्या कहते हैं, हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो ये याद रखना है कि रेनबो फॉर्मेशन में ये जो हमें बारिश के बाद अचानक धूप निकल आती है, उस धूप में हमें रेनबो कलर्स नजर आते हैं, यानी रेनबो कोसे कज़ा जिसे हम कहते हैं उर्दू में, या रेनबो है, ये हमें नजर आती है पहाड़ों पर, खासकर वो वादी, वो इलाके जहाँ पर पहाड़ ऊँचे ऊँचे हों, वहाँ पर ये बिल्कुल वाज़े नज़र आती है। तो इस रेनबो फॉर्मेशन में 3 कंसेप्ट ज़रूरी हैं। पहला कंसेप्ट क्या आ गया, रेफ्रैक्शन। दूसरा कंसेप्ट क्या आ गया, दूसरा कंसेप्ट आ गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होना ज़रूरी है। और तीसरे में किस चीज़ का होना ज़रूरी है जी, डिस्पर्शन का होना ज़रूरी है। कौन कौन से आ गए, रेफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा क्या आ गया, डिस्पर्शन। तो अभी इसमें को पढ़ लेते हैं, तो अभी आपका कंसेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। रेनबो इज़ ए नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेफ्रैक्शन। डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब, नमूने है, सैंपल है, यह कुदरती सैंपल है किसका जी, रेफ्रैक्शन का, ठीक है, डिस्पर्शन का एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये जो मैंने आपको समझाया कि इन्होंने तो वाज़े लिख दिया है, सिर्फ लिखा है कि ये एक नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन है किसका, रेफ्रैक्शन का, ठीक है, किसका जी, रेफ्रैक्शन का। कैसे रेफ्रैक्शन हुई, रेफ्रैक्शन के क्या मतलब है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाना जब ये रे टू डेंसर हो। और दूसरा इन्होंने कहा जी डिस्पर्शन का, 7 कलर्स में अपने आप को शो करना। और तीसरा इन्होंने कहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जिसमें जो वाइट लाइट के किसी सरफेस के साथ टकराने के बाद उसी सरफेस में वापस आ जाए, उसी सरफेस में क्या हो, वापस आ जाए। ये देखें बाहर नहीं गई बल्कि उसी सरफेस में वापस आ गई है। और हमने यहाँ पढ़ा था ये जो एंगल है इंसिडेंट, ये हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इसमें ये MCQs वगैरह भी आ जाते हैं। When white light of the sun passes through tiny rain droplets, जब सनलाइट, सूरज की रोशनी, टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हवा में तैर रहे होते हैं बारिश के बाद, जब धूप निकलती है तो उसमें वो ये हवा में क्या हो रहे होते हैं, ये तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। तो जब इनके साथ सट्राई करती है, ये उसी जो मैंने अभी आपको समझाया, ये सारा वही फिनोमेनन है, ये सारा वही कंसेप्ट है। व्हेन वाइट लाइट ऑफ द सन पासेस थ्रू टाइनी ड्रॉप सस्पेंडेड आफ्टर रेनफॉल, जो हवा में मुअल्लक होते हैं, तैर रहे होते हैं, सस्पेंड हुए होते हैं आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद। मैंने कहाँ से बात को छेड़ा था, मैंने आपको ये कहा था कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद अचानक धूप निकल आती है, तो उस धूप में छोटे छोटे ये जो बारिश के कतरे हैं ये सस्पेंडेड होते हैं, मुअल्लक होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो उनके साथ जब वाइट लाइट जाकर टकराती है तो बजाय जो ही उसमें एंटर होती है उस ड्रॉपलेट में, तो बजाय दूसरी तरफ निकलने के उसी ड्रॉपलेट के अंदर से वापस आ जाती है। तो वो ड्रॉपलेट बिल्कुल क्रिस्टल होता है, शीशे की तरह साफ, जिसमें प्रिज्म क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट के अंदर वो हमें 7 कलर्स, वो जो वाइट लाइट से ये जो बने हैं, वाइट लाइट डिस्पर्स हुई 7 कलर्स में, ये हमें वाजे नजर आते हैं। रेनबो इन द एयर एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म। तो मैंने जिस तरह आपको क्या कहा था, ये जो ये टाइनी ड्रॉपलेट होते हैं,
ٹائنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈراپلٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ جو بارش کے قطرے ہیں جو ہوا میں تیر رہے ہیں، یہ بالکل ایکٹ کرتے ہیں پرزم کی طرح، چونکہ پرزم بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ اس کے اندر جو وائٹ لائٹ ہم ڈسپرس کرتے ہیں، جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، وائٹ لائٹ کو واضح 7 کلرز میں یہ شو کرتا ہے. تو اس طرح یہ ڈراپلٹ بھی یہ جو وائٹ لائٹ یا سورج کی روشنی رے پڑی ہے اس میں، اس کو بھی 7 کلر میں شو کر رہے ہیں. ریمبو ان دا ایئر ایکٹ لائک ٹائنی پرزم، چھوٹے چھوٹے یہ جو ڈراپلٹ ہیں یہ پرزم کی طرح بہیو کر رہے ہیں، پرزم کی طرح نظر آ رہے ہیں. دے ریفریکٹ اینڈ ریفلیکٹ دا سن لائٹ اینڈ دین سیپریٹ اٹ انٹو ڈفرنٹ کلرز. یہ پھر کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو مختلف قسم کے کلرز میں شو کر دیتے. دا کلر اسکیمز آف رینبو از دا سیم ایز ان دا اسپیکٹرم میڈ بائی دا پرزم. جس طرح ہم نے پرزم 7 کلر میں وائٹ لائٹ کو شو کرتا ہے، تو یہ ڈراپلٹ بھی کیا کرتے ہیں؟ وائٹ لائٹ کو یا جو سن کی رے سن لائٹ ہے اس میں سے ایک ہم نے رے لی، اس کو بھی 7 کلر میں شو کر دیتے ہیں. The color scheme of rainbow is the same as in the spectrum made by the prism, since red colors bends the least and the violet colors bends the most from its original path. So in the rainbow, the red colors appear at the top and the violet colors appear at the bottom. تو یہ جو سب سے پہلے یہاں ٹرائی کرنے کے بعد یہ جو سب سے پہلی لیئر ہے یہ ہے ریڈ. اس کی کلر کیسا ہے؟ ریڈ ہے، اور اس کے اینگل سب سے کم ہوتے ہیں، لیس دین بہت کم ہوتے ہیں. اور جو یہ 7ویں ہے سب سے لاسٹ والی آخری ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ ہے وائلٹ. یہ کون سی وائس؟ وائلٹ. اور اس کا اینگل سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی گریٹر اینگل پر کیا ہوتی ہے؟ اب ڈیفلیکٹ ہوتی ہے، جبکہ جو ریڈ کلر ہوتا ہے جو سب سے پہلے لائن ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اسمالر اینگل پر کیا ہوتی ہے؟ ریفلیکٹ ہوتی ہے. Since red colors bends the least and the violet colors bends the most from its original path, so in the rainbow the red colors appears at the top. Red color appears at the top. اس کا اینگل کیا ہوتا ہے؟ سب سے کم ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اینگل کس کو ہوتا ہے جی؟ وہ وائلٹ کلر کو ہوتا ہے. تو یہ ہم نے اس میں ڈسپرشن آف لائٹ میں بھی پڑھا تھا کہ جو میں نے آپ کو یہ کہا تھا اصل لکھتے اس کو یہ ویو گائیڈ، لیکن اس کے الٹ لکھتے ہیں. ہوتا ہے یہ آر پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد وائی، اس کے بعد جی، اس کے بعد بی، اس کے بعد آئی، اور اس کے بعد وی. اصل یہ ہے جو سب سے کم اینگل ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اینگل جو ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ وائلٹ کلر کا ہوتا ہے. تو کیپ دس ان مائنڈ، یہ یاد رکھنے آپ نے. The other colors appears in between these two colors. تو باقی یہ جتنے، ایک کلر یہ آ گیا، ایک کلر یہ آ گیا، تو یہ جو باقی کلرز ہوتے ہیں انڈیگو، بلو، گرین، یلو اور اورنج، یہ جتنے ہوتے ہیں یہ ان کلرز کے یعنی ریڈ اور وائلٹ کے درمیان میں لائز کرتے ہیں. سب سے کم اینگل ہم نے کس کا پڑھا؟ سب سے کم اینگل ہوتا ہے ریڈ کلر کا. سب سے کم اینگل کس کا جی؟ ریڈ کلر کا. اور جو سب سے زیادہ جو ریڈ کلر ہوتا ہے اس کا اینگل سب سے کم ہوتا ہے، اور جو اس میں وائلٹ کلر ہوتا ہے اس کا اینگل سب سے زیادہ ہوتا ہے. میں دوبارہ آپ کے سامنے مینشن کر دیتا ہوں کہ رینبو فارمیشن کیسی ہے. جب بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد اچانک دھوپ نکل آتی ہے، تو اس دھوپ میں خاص کر وہ علاقے جو پہاڑی ہیں، ہلز ایریاز، جو علاقے پہاڑی ہیں، ان میں ہمیں خاص کر یہ شام کے وقت یہ سے قز ہے کہ ریمبو سی نظر آتی ہے. تو یہ ہم نے پڑھا کہ ریمبو بنتی کیسے ہے. تو یہ آپ کے ذہن ہونا چاہیے کہ یہ جو بارش کے بعد چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا میں ڈراپلٹ، ٹائنی ڈراپلٹ جو ہوا میں معلق ہوتے ہیں، تیر رہے ہوتے ہیں، سسپینڈڈ ہوتے ہیں، ان پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ بیہیو کرتے ہیں جسٹ لائک کرسٹل. چونکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. بوائز یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں خود. تو یہ ٹرانسپیرنسی، تو یہ وائٹ لائٹ کو 7 کلرز میں، جس طرح پرزم 7 کلرز میں شو کر رہا تھا، صرف پرزم اور اس میں کیا فرق ہے کہ پرزم دوسری طرف سے 7 کلرز کو باہر نکالتے ہیں، جبکہ ڈراپلٹ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر ہی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کرتے ہیں، اس میں باہر نہیں جاتی بلکہ اسی سائڈ، اسی ڈراپلٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ واپس آ جاتی ہے. یہ 7 کلرز جو ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور جہاں سے یہ انٹر اسی کے ڈاؤن سائڈ سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ باہر نکل آتے ہیں. تو یہ ہمیں نظر آتی ہے رینبو فارمیشن. یہ ایک ڈراپلٹ ایسا ہے تو ایک ڈراپلٹ اور لے لیں، ایک اور لے لیں، لاکھوں میں لے لیں، تو پھر وہ ہمیں کیا ہوتی ہے؟ اچھی خاصی بڑی، چونکہ آسمان تو بہت دور ہے تو پھر بھی وہ بغیر یعنی ہم غور کیے اس رینبو کو، اس کی فارمیشن، اس کے کلرس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. تو بوائز یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ہم نے پڑھا کس کے بارے میں
کہ رینبو کیسے بنتی ہے، رینبو فارمیشن ہے کیا، اس میں ٹائنی ڈراپلٹ کا کیا تعلق تھا، ٹائنی ڈراپلٹ میں جب رے انٹر ہوتی ہے تو وہ 7 کلرز میں کیسے ڈسپرس ہوتی ہے، اس میں رے فریکشن کیسے ہوتا ہے، ٹوٹل انٹرنل جب یہاں سے یہ اسی کی سرفس کے اندر ٹکرا کر یہ واپس آتی ہے 7 کلرز میں، دوسری طرف سے باہر نکلتی ہے، تو اس کو ہم نے PIR یہاں سے یہ آ گیا ریفریکشن آ گیا، یعنی کہ نارمل کی طرف مڑ جانا 7 کلرز کا، بجائے سیدھے آگے جانے کے، بجائے اس طرح آگے جانے کے سیدھے 7 کلر کا یہ نارمل کی طرف بینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے کیا نارمل کی طرف بینڈ ہونے کے بعد ڈراپلٹ کی دوسری سطح سے سرفس سے ٹکراتے ہیں، تو بجائے باہر نکلنے کے اسی کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، ڈاؤن سائڈ میں مڑ جاتے ہیں۔ اس کو ہم نے پڑھا TIR ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن، جبکہ جب یہ دوسری سطح سے طرف سے باہر آتے ہیں تو واضح 7 کلر نظر آتے ہیں، یہ ویب گائے۔ تو اس کو ہم نے کیا پڑھا، یہ فینامنا کیا ہے، ڈسپرشن۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو رینبو فارمیشن ہے اس میں 3 قسم کے کنسیپٹ ہیں۔ پہلے کون سا آ گیا کہ ہونا چاہیے ریفلیکشن کا فینامنا ہونا چاہیے، کنسیپٹ ہونا چاہیے، دوسرا کیا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، اور تیسرا کنسیپٹ کس چیز کو ہونا چاہیے جی، ڈسپرشن کا۔ تو بوائز دس ون واز اوور ٹوڈے ٹاپک، کیا ٹاپک ہے جی، رینبو فارمیشن۔ تو یہ آپ نے کر دینا، میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، آپ کے پاس ہوں گے، میں نے آپ کو کر دیے تھے، واٹس اپ کر دیے تھے، یہ جتنے ٹاپک بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے کر دیے تھے۔ تو یہ آپ نے کرنے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد کل نے یاد کرنے ہیں، اور یاد رکھیں جب بھی ویڈیو پڑھیں اس کے بعد اس ٹاپک کو یاد کرنے کی، یہ پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کیا کریں، چونکہ ویڈیو اس وقت آپ نے تازہ دیکھی ہوتی ہے تو آپ کے سامنے بک ہے، اس لیے میں نے بک کو بھی یہ جو جتنا کنسیپٹ ہے یہ بک کا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا پیج 100 پہ، کہ پیج 100 پہ یہ کیسے ہوئی، ڈسپرشن کیسے ہوئی، کس طرح یہ بنی، یہ اس میں انہوں نے فگر ایک ڈراپلٹ کی دی ہوئی ہے، اس فگر پر بھی آپ نے غور کرنا ہے، خود سب سے پہلے خود پڑھ کرنا، پھر اس میں ڈراپلٹ ایک بڑا سا بنائیں، رے آف لائٹ کو کریں، اس کو خود 7 کلرز میں حاصل کریں۔ کلرز آپ کے پاس ویسے بھی وہ چھوٹی سی ڈبی ملتی ہے وہ لے لیں، تو اس طرح یہ خوبصورت سی تصویر بنائیں اس کے 7 کلر، لیکن کلر بناتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ ریڈ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کس کو دیں گے، جگہ دیں گے اورنج کو، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کریں گے کہ پہلے وائلٹ نہیں دینی، بلکہ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ہم اپنا فارمولہ سمجھنے کے لیے، فارمولہ یاد کرنے کے لیے تاکہ آسان ہو، تو اس کو ہم ویب گوئر کہہ دیتے ہیں۔ تو ہوتا ہے اس کو الٹ ہے کہ پہلے ریڈ کلر آتا ہے، پھر اورنج، یلو، گرین، بلو، انڈیگو، وائلٹ۔ تو پہلے آپ جب بنائیں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے، پہلے کس کی فارمیشن کریں گے، پہلے آپ فارمیشن اس طرح کریں، یعنی اس طرح ڈراپلٹ کو ایک خوبصورت سا بڑا سا کر کے بنا دیں، ٹھیک، پھر اس میں سے اس طرح وائٹ لائٹ کو کریں، اس میں سب سے پہلے آنی چاہیے آپ کے پاس ریڈ، اس کے بعد آپ کے پاس آنی چاہیے کون سی جی، اورنج، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کون سے کلر آنا چاہیے جی، اورنج کے بعد یلو، یلو کے بعد آپ کے پاس کلر کون سا آنا چاہیے، یہ نارمل بھی ڈرا کرنے آپ نے، یلو کے بعد آپ کے پاس آنا چاہیے اس طرح گرین کر لیں، گرین کے بعد بلو کر لیں، بلو کے بعد آپ انڈیگو کلر کر لیں، انڈیگو کے بعد آپ کون سے کر لیں جی، وائلٹ کلر کر لیں۔ تو پھر جب آپ اس طرح سٹائی کرنے کے بعد ان کو دوبارہ موڑیں گے تو وہی پہلے ریڈ، پھر اورنج، پھر یلو، پھر گرین، پھر بلو، پھر انڈیگو، اور پھر کون سا آخر میں جی، وائلٹ۔ اور یہ یاد رکھیں گے یہ جو ریڈ کلر ہے اس میں اس کے اینگل سب سے کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہم نے پڑھا تھا جو میجر اینگل ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، وائلٹ کا۔ تو اس کی یہ بناتے وقت اس کے بعد یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں 3 کنسیپٹ ہیں، 3 کنسیپٹ ہم نے کون سے پڑھے تھے، ایک ریفلیکشن کا، دوسرا TIR ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا پڑھا ہم نے، اور تیسرا پڑھا کس کا جی، ڈسپرشن کا، 7 کلرز میں جو ہمیں 7 کلرز ملتے ہیں اسے ڈسپرشن کہتے ہیں، رے آف لائٹ کا۔ تو یہ یاد رکھنے کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے بنی رینبو فارمیشن، جو آج کا ٹاپک تھا، اس میں کون سی 3 کنسیپٹ لائز کرتے ہیں، کس طرح ڈراپلٹ کے اندر سے گزرتی ہے، اور کس طرح وہ واپس اسی سرفس کے اندر ٹکرانے کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ تو اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور یاد رکھیں یہ بک کو 3 سے 4 بار اس ٹاپک کو اچھی طرح پڑھیں، 3 سے 4 بار جب آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو بالکل زبانی ازبر ہو جائے گا، اور یہی بنیاد ہے آگے 9th کی فزکس کی۔ جب 9th میں جائیں گے تو تھوڑا اس کو موڈیفائی کیا، ایکسپلین کیا گیا ہے، تو یہاں سے اگر آپ کنسیپٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ ہوپ فلی کہ آپ اس جو کنسیپٹ یہاں سے سیکھیں تو جب وہاں پڑھیں گے، اپلائی کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔
تو ٹیک کیئر، اپنے خیال رکھیے. نیکسٹ آگے ایک 2 ٹاپک رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ کر کے اس کے بعد MCQs کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.